الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ حضرات، سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہاں ہر چیز اپنے جوڑے کے ساتھ ہے۔ نر اور مادہ ہے، پازیٹیو اور نگیٹو ہے، رات اور دن ہے، الیکٹران کا اینٹی الیکٹران ہے، ایٹم کا اینٹی ایٹم ہے، میٹر کا اینٹی میٹر ہے، یہاں تک کہ ورڈ کا اینٹی ورڈ ہے۔ سوویت یونین کے ڈاکٹر گسٹاف نان میتھمیٹکس کے ذریعے اینٹی ورڈ کی ایسی مضبوط گھیرا بندی کر دیا ہے کہ مخالفین بھی ماننے لگے۔ ڈاکٹر گسٹاف نان کا خیال ہے کہ بلیک ہول اور وائٹ ہول کو ورڈ اور اینٹی ورڈ کے بیچ لوکل چینل سمجھنا چاہیے۔ بہت سے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اینٹی ورڈ ہم سے الگ ہماری دنیا کی طرح اپنا وجود رکھتا ہے۔ انسان جسم سے الگ اپنی ایک مستقل ہستی رکھتا ہے جو اس وقت بھی باقی رہتا ہے جب کہ وہ اپنے دنیاوی جسم سے الگ ہو گیا ہو۔ 1892 میں انگلینڈ میں سوسائٹی فار سائیکیکل ریسرچ کے نام سے ایک سینٹر بنایا گیا۔ 17,000 لوگوں سے مل کر ریسرچ کے ذریعے یہ ثابت کیا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی شخصیت پورا سرار شکل میں باقی رہتی ہے۔ امریکہ میں ایک ایجنٹ مسوری میں سینٹ جوسف ہوٹل میں ایک کمرے میں بیٹھا ہوا اپنے آرڈر نوٹ کر رہا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میری دائیں طرف کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ ہم نے مڑ کر دیکھا تو صاف طور پر مجھے نظر آیا کہ یہ میری وہ بہن ہے جو 9 سال پہلے مر چکی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ غائب ہو گئی، لیکن اس واقعے سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ وہ اپنا سفر کینسل کر کے دوسری ٹرین سے اپنے گھر سینٹ لوئی واپس ہو گیا۔ گھر آ کر اس نے پورے واقعہ گھر والوں کو بتایا۔ جب وہ کہتے کہتے اس جملے پر پہنچا کہ ہم نے بہن کے چہرے پر دائیں طرف سرخ رنگ کی ایک خراش دیکھی تو اس کی ماں کانپتے ہوئے قدموں سے کھڑی ہو گئی اور اس نے بتایا کہ لڑکی کی موت کے بعد ایک اتفاقی سبب سے مجھ سے یہ خراش اس کے چہرے پر پڑ گئی تھی اور فوراً پاؤڈر لگا کر ہم نے خراش اس کے چہرے سے مٹا دیے اور پھر کبھی کسی سے نہیں بتایا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد اس کی موجودگی کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات وہم یا خیال نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ چہرے کی خراش کا علم یا تو ماں کو تھا یا مری ہوئی لڑکی کو، تیسرا کوئی بھی آدمی قطعاً نہیں جانتا تھا۔ ڈاکٹر کیسیل نے کیرولینا کے ایک امیر آدمی کے بارے کی واقعے کی ریسرچ کیا ہے کہ اس کے 4 بیٹے تھے۔ وہ کسی بات پر 3 لڑکوں سے ناراض ہو گیا اور ایک وصیت نامہ کے ذریعے 3 بیٹوں کو پراپرٹی سے بے دخل کر دیا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے چوتھے لڑکے نے خواب میں دیکھا کہ رین کوٹ پہنے ہوئے ہیں اور بار بار رین کوٹ کے پاکٹ کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ نیند کھلی تو لڑکے نے کوٹ کو نکالا اور پاکٹ میں ہاتھ ڈالا تو اس نے دیکھا کہ پاکٹ میں باپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا وصیت نامہ موجود ہے۔ اس میں پچھلی وصیت کو منسوخ کرتے ہوئے باقی تینوں لڑکوں کو بھی حق دیا گیا تھا۔ باپ نے موت سے تھوڑی دیر پہلے پراپرٹی کے بارے میں اپنا فیصلہ بدل لیا تھا، لیکن لڑکوں کو بتانے سے پہلے موت ہو گئی۔ اس بات کو مرنے والے کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے یقین کرنا پڑے گا کہ مرنے کے بعد کسی نے کسی شکل میں زندہ تھا اور اپنے لڑکے کو نئے وصیت نامہ سے آگاہ کیا۔ اسی طرح سے ایک واقعہ ڈاکٹر گرفیلڈ بتاتے ہیں کہ میں ایک بوڑھی عورت کو دیکھ رہا تھا جو ہڈی کے کینسر کی مریض تھی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ ہم نے اس کے درد کو دور کرنے کی جتنی کوشش کیا سب بیکار۔ اچانک وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد ہوش میں آئی تو ایسا لگا کہ جیسے وہ ٹھیک ہو گئی۔ ہم نے اس تبدیلی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ ابھی اس کی ماں جو بہت پہلے مر چکی تھی آئی اور یہ کہہ کر چلی گئی کہ بہت جلد دونوں اکٹھا ہو جائیں گے۔ اپنی ماں سے بات کرنے کے بعد وہ بہت پرسکون ہو گئی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ مر گئی۔ یہ واقعہ یہ ثابت کرتا ہے کہ مریضہ کی ماں اپنی موت کے بعد پورے ہوش حواس کے ساتھ موجود تھی، ورنہ وہ کس طرح اپنی بیٹی کے پاس آتی؟ اور ماں کی خبر کے مطابق
اس کا مر جانا ثابت کرتا ہے کہ مریضہ کا تجربہ حقیقی تھا نہ کہ خیالی۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اپنا ایک مستقل وجود رکھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو موت کے بعد کی ایٹرنل زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔